تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مانند یہ ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، ابھی ہم ناہوم کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور یہ انبیاء اصغر کی لکھی کتابوں میں سے ایک ہے، اور اس کتاب میں اسور کے دارالخلافہ نینوا کے خلاف نبوت موجود ہے۔ انہوں نے خدا کے لوگوں پر ظلم کیا۔ ہم نے اس کتاب کے تعارف میں سیکھا کہ یہ 3 حصوں میں تقسیم شدہ ہے۔ پہلے باب میں عدالت صادر ہونے کا ذکر ہے، اور دوسرے باب میں اس عدالت کا بیان ہے، اور پھر تیسرے باب میں اس عدالت کی وجوہات اور اس کی بنیاد ہے۔ گزشتہ قسط میں ہم نے پہلے باب کا مطالعہ مکمل کیا، اور آج ہم دوسرے باب کی پہلی 6 آیات کا مطالعہ کریں گے۔ اسور پر کس طرح سے یہ عدالت آئے گی۔ پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میں اسٹوڈیو میں آئے خادمین کا خیر مقدم کرنا چاہوں گا، بھائی ایلیا عیسیٰ اور بھائی اسامہ عاطف کا۔ آپ دونوں کو خوش آمدید۔ شکریہ بھائی۔ جی شکریہ۔ اور ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ میں چند آیات پڑھنے کے بعد آپ سے سوال کروں گا۔ دوسرے باب کی پہلی 6 آیات۔ پراگندہ کرنے والا تجھ پر چڑھ آیا ہے، کلا کو محفوظ رکھ، راہ کی نگرانی کر، کمر بستہ ہو اور خوب مضبوط رہ، کیونکہ خداوند یعقوب کی رونق کو اسرائیل کی رونق کی مانند پھر بحال کرے گا۔ اگرچہ غارت گروں نے ان کو غارت کیا اور ان کی طاق کی شاخیں توڑ ڈالی ہیں، اس کے بہادروں کی سپریں سرخ ہیں، جنگی مرد کرمزی وردی پہنے ہیں، اس کی تیاری کے وقت رتھ فولاد سے جھلکتے ہیں اور دیودار کے نیزے بشدت ہلتے ہیں، رتھ سڑکوں پر تندئی سے دوڑتے اور میدان میں بے تحاشا جاتے ہیں، وہ مشلوں کی مانند چمکتے اور بجلی کی طرح کوندتے ہیں، وہ اپنے سرداروں کو بلاتا ہے، وہ ٹکرے کھاتے آتے ہیں، وہ جلدی جلدی فصیل پر چڑھتے ہیں اور اڑتلا تیار کیا جاتا ہے، نہروں کے پھاٹک کھل جاتے ہیں اور کسد گداز ہو جاتا ہے۔ بھائی، یہ عدالت کے الفاظ ہیں، لہٰذا بھائی اسامہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نبی نے کس کے متعلق بات کی ہے، وہ کس سے مخاطب ہے؟ دیکھیں، یہ اسور کی سلطنت کے لیے کہا گیا ہے، اور ہم نے تعارف میں سیکھا ہے کہ دوسرے باب میں ان کی عدالت کا بیان ہوگا، اور پہلے باب میں عدالت کا حکم صادر ہوا، اور دوسرے باب میں بیان ہے کہ خدا کیسے نینوا کی عدالت کرے گا۔ تیسرے باب میں اس عدالت کی وجوہات نمایاں ہوئی ہیں، اور نینوا کے صحیح۔ خلاف یہ عدالت 2 طرح سے ہوگی، دونوں کی اکٹھا عدالت ہوگی، الہی طریقہ جس کے ذریعہ خدا کی قدرت اور یہ عدالت واضح ہوتی ہے۔ خدا نے سمندر کی طاغیانی اور بابل کی سلطنت کو اپنے ہاتھ کے عصا کے طور پر استعمال کیا تاکہ اسور کی سلطنت کو سزا دے سکے۔ یہاں ان دونوں کا بیان ہے، بابل کی سلطنت اور اس کی افواج، ان کی سپریں سرخ ہیں اور ان کے رت تندی سے ڈرتے ہیں، جنگی مرد کرمزی کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اس سے ان کی طاقت اور قوت کا بیان کیا گیا ہے، لیکن یہ سب نینوا کے خلاف کام نہ آ سکتی تھی کیونکہ اس کی قوت کا بیان کیا گیا ہے، لیکن یہ سب نینوا کے خلاف کام نہ آ سکتی تھی کیونکہ اس کی فصیل بڑی تھی، اس کے گرد نہروں کے پھاٹک تھے، اور اس کے بھرنے سے بابل کی فوج کے داخل ہونے کا رستہ بھی، نہروں کا رستہ بند ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی ایلیا، نینوا کی تباہی اور بربادی آ رہی ہے، یہ اسور کی سلطنت تھی، لیکن نینوا کی اس بربادی کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیں بھائی، میں بھائی اسامہ کی بات میں ایک اور بات شامل کرنا چاہوں گا۔
یہ نینوا کے خلاف بیان ہے اور اس سے ہمارے ناظرین کو اس باب کو سمجھنے میں اور آسانی ہوگی۔ اسے سمجھنا ضروری ہے۔ دوسرے باب کی تقسیم۔ جی، دوسرے باب کی تقسیم۔ جی اس کی پہلی 4 آیات اور پاک روح نے نہوم نبی صحیح۔ کے ذریعے سے اس کو بیان کیا اور پھر بتایا گیا کہ اسور کی سلطنت کو کیسے فتح کیا جائے گا۔ صحیح۔ 5 تا 7 آیات میں جنگ کا خوبصورتی سے بیان ہوا ہے اور ہم ان آیات کے مطالعے کے وقت اس کو دیکھیں گے، اور میں کہوں گا کہ پھر اس کے بعد 8 تا 10 آیات میں اسوریوں کی شکست کا واضح طور پر بیان موجود ہے، اور پھر 11 تا 13 آیات میں روح القدس نے اسوریوں کی تباہی اور اس کی پستی کا واضح بیان کیا ہے۔ اسوریوں کی تباہی دوسری آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خداوند یعقوب کی رونق کو اسرائیل کی رونق کی مانند پھر بحال کرے گا، اور یقیناً وہ یہاں جنوبی سلطنت سے مخاطب ہے جو کہ اب تک وہاں تھی، کیونکہ شمالی سلطنت یعنی اسرائیل کی سلطنت اسیر ہو چکی تھی، وہ واپس نہیں لوٹے۔ خداوند سلطنت کی شان کو بحال کر کے ان کو جلال میں واپس لائے گا، جیسے وہ دمشق میں رہا کرتے تھے، جب خداوند نے ان کی تربیت کے لیے اور ان کی عدالت کے لیے ان لوگوں کو استعمال کرے گا، اور خداوند اس سلطنت کو برباد کیوں کرے گا؟ اس حصے کو پڑھیں تو ہم جانیں گے کہ انہوں نے خداوند کے لوگوں کو لوٹا صحیح۔ اور ان پر ظلم کیا، اس لیے ان کی عدالت ہوئی۔ خدا کے لوگوں کے پاکستان اور کھلیان بھی برباد کیے، اور اس سے ان لوگوں کو مالی نقصان ہوا۔ اور پھر دوسری جانب ہم نے پچھلی قسط میں یہ واضح طور پر سیکھا کہ شاہ اسور نے خداوند کا مذاق اڑایا اور خداوند کی عزت نہ کی، اور میں کہوں گا کہ اسی لیے خداوند نے اس بادشاہ اور اس کی سلطنت کو برباد کیا۔ شکریہ۔ ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ آپ اس آیت کو اس باب کا عنوان دے سکتے ہیں، کیونکہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا۔ ہم غلطیوں کے نام پولس رسول کے اس خط میں یہ آیت پڑھ سکتے ہیں۔ اسور کی سلطنت ایک شریر سلطنت تھی، وہ اپنے دشمنوں کے خلاف بہت سے کام کرتے تھے۔ وہ ان کو گردن تک ریگستان کی ریت میں دبا دیتے تھے، اور وہاں ان کو سورج کی تپتی دھوپ میں چھوڑتے تھے تاکہ وہ وہاں مر جائیں۔ یہ ان کے دشمنوں کے ساتھ سلوک کی ایک مثال ہے۔ کہا جاتا ہے جب اسوری کسی شہر میں داخل ہوتے تھے تو اس شہر کے لوگ خودکشی کر لیتے تھے، نہ ہو کہ وہ ان جیسے شریروں کے ہاتھوں میں پڑیں۔ اس لیے قدیم زمانے میں اسوریوں کی بہت دہشت موجود تھی۔ یہ نینوا کے خدا کے لوگوں پر ظلم کرنے کے نتیجے میں ہوا۔ کیا خدا نے اس ظلم کی وجہ سے ان پر جو بوئی گئیں وہ کاٹیں گے کا کیا اصول لگایا؟ ٹھیک ہے، انہوں نے جو بویا وہ کاٹا۔ یہ خدا کی عدالت کا اصول ہے۔ انہوں نے خدا کے لوگوں پر ظلم کیا۔ اس کے متعلق بتائیں۔ دیکھیں بھائی، یہ لا تبدیل اصول ہیں، کیونکہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا۔ اسور نے خدا کے لوگوں کو ذلیل و رسوا کیا تھا، ان کے پاکستانوں کو اجاڑا اور ان کو لوٹ لیا گیا، اور پاکستان ایک وقت آنا تھا کہ وہ اپنے بوئے ہوئے کو کاٹیں گے۔ میں بونے اور کاٹنے کے اصولوں کو یاد کروں گا۔ دیکھیں، جب ہم اس کا ذکر کریں تو اکثر اس کو سننے والے خوفزدہ ہو جاتے ہیں، اور یہ نہایت ہی خوفزدہ اصول ہیں، لیکن اس سے ہمیں حوصلہ افزائی بھی ملتی ہے، کیونکہ اگر میں اچھا بوتا ہوں تو یقیناً اچھا ہی کاٹوں گا۔ یوں ہم اس اصول سے خوفزدہ نہیں ہوتے۔
بشرطے ہے کہ بو دیں اور بابل کے مطابق پھر طوفان کو کاٹیں گے۔ اور اس بونے اور کاٹنے کے اصول کے مطابق ہم 3 باتیں جاننا بہت ضروری جی ہیں۔ دیکھیں، بونا، کاٹنا اور اس کی کیفیت۔ بونا، کاٹنا اور اس کی کیفیت۔ دیکھیں، بونا، کاٹنا اور اس کی قسم، اگر اچھا بوئیں تو اچھا ہی کاٹیں گے، اگر برا بوئیں تو ہم برا ہی کاٹیں گے۔ کیا جھاڑیوں سے انگور یا اونٹ کٹاروں سے انجیر توڑتے ہیں؟ دیکھیں، تو انجیر کی امید نہ رہے، انجیر بوئیں تاکہ انجیر کو کاٹیں، اونٹ کٹاروں سے وہی اگیں گی۔ یہ بونے اور کاٹنے اور اس کے معیار کی بات کرتا ہے۔ خداوند انسان کو اس کے بونے کے مطابق ہی اجر دیتا ہے، وہ ایماندار ہو صحیح یا گناہ گار ہو۔ دیکھیں، اگر یعقوب جیسے ایماندار کی بات کریں تو اس نے اپنے باپ کو دھوکہ دیا تو بھی اس کو یہی کاٹنا پڑا، جبکہ وہ ایک ایماندار تھا۔ شریر بادشاہ ادونی برزق کا ذکر قضا پہلے باپ میں ہوا ہے، اس کے ساتھ دیکھیں اس کے ہاتھ اور پاؤں، اس کے انگوٹھے کاٹے گئے، خدا نے اس کو اس کے بونے کے مطابق پھل دیا اور یہ اس کی قسم ہے۔ دیکھیں، مقدار کے حوالہ سے اگر دیکھا جائے، جب کوئی بیج بوئے تو وہ ہمیشہ تھوڑے ہی بوتا ہے، پر کئی گنا زیادہ کاٹتا ہے۔ لیکن کلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ پس میں تھوڑا بو کر بہت سا کاٹتا ہوں۔ دیکھیں، اگر تھوڑے بیج ہم صحیح بوتے ہیں تو اس کا پھل کلام کے مطابق اگر دیکھیں تو تھوڑا بو کر بھی بہت سا کاٹتا ہوں، چاہے وہ برا ہو چاہے وہ بھلا ہو۔ ہم بونے اور کاٹنے کے اس اصول کو یاد رکھیں، جیسا بیان غلطیوں کے خط کے 6 باب کی 7ویں آیت میں ہوا۔ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اچھا کریں۔ جی، بہت سے ایماندار جی، اس اصول کو سن کر الجھن کا شکار ہو جاتے الجھ ہیں۔ جاتے ہیں۔ وہ پریشان ہوتے ہیں کیونکہ ان کا خیال برا کاٹنے کی طرف جاتا ہے، صحیح۔ جبکہ بائبل مقدس کا یہ اصول ہمیں دینے کے بارے میں سکھاتا ہے کہ ہم اچھا بوئیں گے تو بہت سا اچھا کاٹیں گے۔ جو آنسوؤں کے ساتھ بوتے ہیں وہ صحیح۔ خوشی کے ساتھ کاٹیں گے۔ خداوند ہمیں توفیق دے، خداوند کے کام میں ہمیشہ افزائش کرتے رہو، کیونکہ یہ جانتے ہو کہ تمہاری حل ہے۔ محنت خداوند میں بے فائدہ نہیں۔ جو خدا کے لوگوں پر ظلم کرتے ہیں ظلم کرتے وہ ہیں ضرور کاٹیں گے، کیونکہ خدا کے نزدیک یہ انصاف ہے کہ بدلے لانے میں والوں مصیبت لانے والوں کو لانے جی والوں بدلہ کو لانے والوں مصیبت۔ کو جو خدا کے لوگوں کو ستاتا ہے اپنے لیے بوتا ہے اور مستقبل میں اس کو کاٹے گا۔ صحیح۔ یہاں میرا ایک سوال ہے۔ جی ہم بونے اور کاٹنے کی بات کر رہے ہیں، اور ایمانداروں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا یہ بہت ضروری ہے کہ جب ہم کچھ برا بوئیں تو ہم برا ہی کاٹیں؟ دوسرے معنوں میں آپ یوں کہیے کہ کیا صرف اور صرف خدا بونے اور کاٹنے کے اصول کے مطابق ہی عمل کرتا ہے، یا اور بھی اصول موجود ہیں؟ کیا ممکن ہے کہ خدا انسان کو معاف کرے اور رحم کرے تاکہ وہ اس عدالت سے بچ جائیں، اور اگر وہ انسان نادانستہ طور پر بوئے تو کیا وہ اس کا برا پھل کاٹے گا؟ وہ نہ کاٹے جو اس نے بویا تھا۔ صحیح۔ میں نے ایک بار جی سنا تھا، میں اپنے ناظرین کو یہ بات بتانا چاہوں گا تاکہ ہم سب کو اس بات سے تنبیہ ملے کہ ہم نادانستہ طور پر غلطی کریں تو میں یہاں پر یہ کہوں گا میں اس کا پھل نہیں کاٹوں گا، لیکن اگر میں بارہا ایک ہی غلطی کو دہراؤں تو مجھے اس کا پھل کاٹنا ہوگا۔ جو بوتا ہے وہ اس زمین کو یوں تیار کرتا ہے، بیج بالکل، بوتا ہے، وہ اپنی فصل کا دھیان جب رکھتا تک ہے، کٹ نہ جائے۔ جی وہ جی اس ہاں، کا خیال جی رکھتا وہ ہے۔ اس کا خیال رکھتا ہے۔ یہ بات پریشان کن ہے کہ فصل ہمیشہ بیج سے زیادہ ہوتی ہے، فصل سے زیادہ۔ صحیح۔ آپ نے جو کہا اس میں خدا کے فضل کا اصول شامل ہے۔ صحیح۔ خدا کے فضل کی بدولت ہم اکثر ایسی فصل کاٹنے سے بچ جاتے ہیں، ہم، اور اگر خدا ہم، وہ کاٹنے کی اجازت دے تو جو میں نے بویا تو اس کا فضل اس کو بھی برکت میں تبدیل کر سکتا ہے۔ جب استفنوس کو سنسار کیا گیا تو ساؤل کھڑا ہو کر دیکھ رہا تھا۔ صحیح۔ یہ ایک قسم کا بونا ہوا، بونا، منصوبہ وہ بندی اس پر سے یہ راضی کیا، تھا۔ اور یقیناً اس نے اس کا منصوبہ باندھا اور یہ ارادہ کیا، اس نے اس کو کاٹا بھی، اور پھر اسی طرح پولس رسول کو بھی سنسار کیا گیا، لیکن خدا کے فضل سے اس کا سنسار ہونا بڑی برکت میں بدل گیا۔ پولس رسول نے یہ دکھ برداشت کیا، مسیح نے اپنے بدن پر یہ سب نشان سہے۔ یہ اس کے بونے سے زیادہ کاٹنا نہیں تھا، یہ اس کے لیے ایک شرف تھا۔ جی شرف ہاں، تھا۔ یہ اس کے لیے ایک شرف تھا۔ میں کہوں گا کہ خدا کا فضل مشکل حالات میں بھی ایمانداروں کا حوصلہ بڑھاتا ہے، کیونکہ یہ اس کاٹنے کے درمیان آتا ہے جب ہم کچھ بھی بوئیں تو خدا کے فضل کی قدرت کی بدولت یہ برکت میں بدل جاتی ہے۔ دیکھیں بھائی، یاد کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم سب توبہ کریں
दाऊद ने मर्दम शुमारी करके गुनाह सरदर्द किया। खुदा ने उसको 3 तरह की सज़ा दी, 3 साल कैद, 3 माह तक दुश्मनों का तबाह करना और 3 दिन की वबा। दाऊद ने खुद को खुदा के सुपुर्द किया क्योंकि वो रहीम खुदा है। वो वबा 3 दिन के लिए थी, पर हम उसको पढ़ें तो जानते हैं कि दाऊद की हकीकी तौबा की बदौलत ये सिर्फ 1 दिन के लिए रही, बाकी 2 दिनों की ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि खुदावंद ने उसके काटने के सबब से उसका मकसद देखें, यानी दाऊद की तौबा का मकसद पूरा किया। यूं हम बर्बादी की कटाई से बच सकते हैं। खबरदार रहें, कुछ बुरा ना बोएं, बल्कि बोने और काटने के इस असूल को हौसला बढ़ाने के लिए इस्तेमाल सही, करें। सही। साबित कदम और कायम रहो और खुदाउन के काम में हमेशा खुदावंद के अफजाइश काम करते में। रहो, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारी मेहनत खुदाउन में बेफायदा नहीं। भाई एलिया, मेरा तीसरी आयत में से एक सवाल है, और इस आयत में अदालत के साथ की तबाही का बयान है। मैं चाहूंगा कि आप तीसरी आयत पर अपनी राय दें। हम इस आयत को पढ़ेंगे क्योंकि इसको समझना इस कदर आसान नहीं। इसमें दुश्मन की कुदरत का बयान है, उसके बहादुरों की सिपरें सुर्ख हैं, जंगी मर्द किरमजी वर्दी पहने हैं, उसकी तैयारी के वक्त रथ फौलाद से झलकते हैं, देवदार के नेज़े बशिद्दत हिलाते हैं। यानी मैं इसको पढ़कर ये वाज़े तौर पर समझ सकता हूँ कि उन पर हमला करने वाला दुश्मन अपनी सिपरों को सुर्ख रंग देते हैं कि उस पर खून का सा रंग हो। और मैं कहूँगा सिर्फ यही नहीं, क्योंकि धूप की शिद्दत में जब धूप इन पर पड़ती है तो इस रंग की शिद्दत और भी ज़्यादा हैबतनाक हो जाती है। और उनके लश्कर बड़े हैं और तादाद में ज़्यादा हैं। ये सही। दुश्मन को खौफजदा करने के लिए है। जी, और कुछ लोगों का कहना है कि ये सिपरें खून की वजह से सुर्ख हो गई। जी। उनकी सिपरों पर दुश्मनों का खून मौजूद है और जंगी मर्द किरमजी वर्दी में मौजूद हैं, और ये उनकी जंग की वर्दी है कि खून रेजी की वजह से उनके कपड़े लाल हो चुके हैं। यानी कि इसका मतलब है कि जब वो जंग पर जाते हैं तो कत्लो गारत की वजह से उनके कपड़े लाल हो सही। जाते हैं और उनके रथ फौलाद से झलकते हैं। और फौलाद से झलकना ये जंग के दौरान आतिशी मशलें इस्तेमाल करने की तरफ एक इशारा हो सकता है, और यही आग की मशलें दुश्मनों के लिए डर और खौफ का बाइस साबित हुई। देवदार के नेज़े बशिद्दत हिलाते हैं, और मैं कहूँगा कि ये इस बात की तरफ इशारा है कि उनके नेज़े देवदार की लकड़ी से बने हुए थे, और ये सब चीज़ें उनके दुश्मनों की कुदरत का बयान है, जो कि मैं कहूँगा कि असूरियों को तबाह करेंगे। ठीक है भाई उसामा, हम एक वक्फे के बाद चौथी आयत की तरफ जाएंगे और दुश्मनों की इस तफसील को समझेंगे जो नैनवा के खिलाफ चढ़ आए ताकि इसको तबाह करें। रथ सड़कों पर तंदही से दौड़ते और मैदान में बेतहाशा जाते हैं, वो मशलों की मानिंद चमकते और बिजली की तरह कौंदते हैं। वक्फे के बाद हम इस पर बात करेंगे। भाई उसामा, वक्फे से पहले हमने चौथी आयत के मानी पूछे थे, हमें इसके मुतालिक बताइए। जी, चौथी आयत में बाबुल की फ़ौज की तफसील बयान है, वो किस तरह दिखाई देते थे, उनके नेज़े और जंगी हथियारों का यहाँ पर बयान है। रथ सड़कों पर तंदी से दौड़ते हैं, उनके पास बहुत सा असला मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है उनके रथ सड़कों जी। पर तंदी से दौड़ते और बेतहाशा जाते थे। गाड़ियों का इतना रश तस्वुर करें कि तो सोचें उनके रथ किस कदर ज़्यादा होंगे। देखें यहाँ पर जैसे जंगी टैंक या जंगी रथ। खौफनाक मंजर होते हैं, तंदी से दौड़ते हैं, वो मशलों की मानिंद चमकते और बिजली की तरह कूदते हैं, यानी बहुत तेज़, इसे तेज़ जैसे बिजली गिरती है। असूरियों की सल्तनत ने बाबुल की सल्तनत के हाथों बहुत दुख उठाया है, लेकिन हमने पढ़ा
کہ انہوں نے وہی کاٹا جو انہوں نے بویا تھا، اور انہوں نے خدا کے لوگوں کے درمیان خوف کی فضا قائم صحیح۔ کر دی تھی، ان کے دلوں میں ڈر بس گیا بھائی تھا۔ یاد لوگوں کا کہنا ہے کہ تندی سے دوڑنے سے مراد یہ ان کی ذہنی کیفیت کا ایک واضح بیان ہے، جی اور یہ ظاہر کرتی ہے کہ جب کوئی شخص ذہنی طور پر درست نہ ہو تو اتنی تندی سے رتھ دوڑائے گا، جی۔ یہاں تک کہ تنگ سڑکوں سے بھی تیزی کے ساتھ گزرے گا۔ رتھ سڑکوں پر تندی سے دوڑاتے اور وہ سڑکوں اور چوکوں پر یوں پھرتے تھے۔ دراصل وہ ہر جگہ ہیں کیونکہ وہاں لوگوں کی عدالت ہونے کو تھی۔ صحیح۔ اب ہم 5ویں آیت کی طرف جائیں گے کہ نینوا کے سرداروں، اس کے فوجی اور سپاہیوں کا اس محاصرے پر کیا رد عمل رہا۔ وہ اپنے سرداروں کو بلاتا ہے، وہ ٹکرے کھاتے آتے ہیں، وہ جلدی جلدی فصیل پر چڑھتے ہیں اور اڑتلا تیار کیا جاتا ہے۔ ہم ان الفاظ کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ یقیناً یہ الفاظ اسوریوں کے لیے لکھے ہیں۔ وہ اپنے سرداروں کو بلاتا ہے، اور ہم اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس نے اپنے سرداروں کو یہ یاد دلایا کہ اسوریوں کے جنگی مرد عظیم ہیں اور اس کے مرد جنگی طاقت کے لیے جانے جاتے ہیں، اور پھر انہوں نے تصور کیا کہ وہ ان جنگی مردوں کی بدولت بابل کو شکست دیں گے۔ صحیح۔ پر افسوس کے آگے لکھا ہے کہ وہ ٹکریں کھاتے آتے ہیں، یعنی وہ خوف زدہ تھے اور وہ دشمن کی طاقت سے ڈر کر ٹکریں کھاتے آتے ہیں۔ مطلب یہ کہ وہ دشمن کی طاقت سے بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں۔ آگے لکھا ہے کہ ان کی دہشت کے سبب سے وہ چل نہیں پا رہے۔ وہ جلدی جلدی فصیل پر چڑھتے ہیں کہ وہاں چھپ سکیں۔ وہ جلدی جلدی فصیل پر چڑھتے ہیں کیونکہ اس وقت یہی فصیل شہر کی حفاظت کرتی تھی اور اڑتال تیار کیا جاتا ہے، یعنی انہوں نے اپنے لیے پناہ کو قائم کیا جبکہ دشمن نے ان کا محاصرہ کیا۔ ہم آگے پڑھیں گے کہ یہ سب کسی کام نہیں آیا کیونکہ خداوند نے ان کے خلاف فیصلہ سنایا۔ تاریخی لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ نینوا کے شہر میں 1500 برج موجود تھے، جی اور برج کی نسبت اس کی اونچائی 60 میٹر تھی۔ صحیح۔ خدا کے غضب کے سامنے یہ برج بھی تباہ ہوئے کیونکہ خدا کا کلام پورا ہوا۔ آئیے مہمانوں سے ایک اور سوال لیں۔ 6 آیت ہے، نہروں کے پھاٹک کھل جاتے ہیں اور کسد گداز ہو جاتا ہے، اس کے کیا معنی ہے؟ جی بھائی اسامہ۔ بھائی ایاد، آپ نے ان فصیلوں کی بات کی جو ان کا محکم قلعہ تھی۔ جب نہروں میں پانی بھر جاتا تھا تو اسے پھاٹک کھولتے تھے یا پانی کے لیے تھے، اور یہ پانی میں سے راہ نکالنے کے لیے بنائے جاتے تھے۔ یہ پانی کے لیے تھے؟ جی بالکل، یہ پانی یہ کے پانی لیے میں تھے۔ سے راہ نکالنے کے لیے بنے تھے۔ لیکن جب نہروں میں پانی بہت بھر گیا تو اس پانی سے یہ پھاٹک تباہ ہوئے، اور لکھا ہے کہ نہوم کے ذریعے خداوند کا کلام لفظ با لفظ پورا ہوا، اور اس وقت بابل کے لشکر نے نینوا کو گھیر لیا۔ ان کو راہ نہ مل سکی۔ اگر خداوند کی مرضی نہ ہوتی تو بابل کی فوج نینوا میں داخل نہ ہو سکتی تھی۔ بھائی ایلیا نے رتوں کی تندی کی بات کی کہ اس سے ان کا دیوانہ پن ظاہر ہوتا ہے۔ در حقیقت بابل کے لشکر نے بہت عرصہ سے نینوا کا مظاہرہ کیا تھا، پر ان کے شہر میں داخل ہونے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ خداوند نے اپنی قدرت اور اختیار کے سبب سے یہ کیا، اور نہریں بھر گئی تو بابل کی فوج اندر آئی، اور وہ لوگ بہت دیر سے اس موقع کے منتظر تھے، اور اس لیے اس کو غضبناک کہا جاتا ہے۔ دیکھیں کہ اسوریوں کے دل میں دہشت کا سما بن گیا تھا، اور وہ بہت ہی پریشان ہو چکے تھے۔ صحیح۔ آپ دونوں کا شکریہ۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ آپ سب کا بھی بہت شکریہ۔ عزیز ناظرین، خدا نے نینوا کے خلاف عدالت کا فیصلہ سنایا، اور اس نے جو کہا وہ سب کا سب پورا ہوا، اور پھر ان کے گناہ اور ہر خطا کی سزا ان کو مل گئی۔ عزیز ناظرین، خدا ان سب کی عدالت کرے گا جو یسوع کے نام کا انکار کرتے ہیں اور جو اس کے نام کی تحقیر کرتے ہیں۔ وہ دن نزدیک ہے۔ یہ منطقی بات ہے، خدا نے ماضی میں جو بھی کہا وہ سب کا سب پورا ہوا۔ اس لیے میرے عزیزوں، مستقبل کے لیے کہی سب باتیں بھی ضرور پوری ہوں گی۔ بائبل بتاتی ہے کہ خدا صادق ہے، اس کا کہا ہر لفظ سچا ہے، لہٰذا مسیح کے نام کو رد کرنے والوں کی عدالت ہوگی۔ جو بھی اس کے نام کا انکار کرتا ہے کہ مسیح نے ہمارے لیے
کفارہ دیا جو اس کی تحقیر کرتے ہیں اور اسے برا بولتے ہیں۔ لکھا ہے مگر میرے ان دشمنوں کو جنہوں نے نہ چاہا تھا کہ میں ان پر بادشاہی کروں، یہاں لا کر میرے سامنے قتل کرو۔ ناظرین، غضب کا دن نزدیک ہے، تب ساری دنیا کی عدالت ہوگی۔ یہ کسی مخصوص گروہ یا عمر کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، ساری دنیا پر اس کا غضب بھڑکے گا، تب اس کے غضب سے کوئی بھی بچ نہیں سکے گا۔ لہٰذا مسیح کے کفارے میں ہماری پناہ ہے، صلیب پر کیے مسیح کے کام میں۔ تو کیا آپ مسیح کو قبول کریں گے؟ میں اس کو قبول کرنے یا رد کرنے کی بات نہیں کرتا، بلکہ اس غضب سے بھاگیں جو اس دنیا میں آنے کو ہے، اور مسیح کے کفارے کے سوا آپ بچ نہیں سکتے۔ سو عزیزو، مسیح کو قبول کریں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ ما بخافش من الأيام علشان أنا مؤمن بالله، قلبي عمران بسلام من يوم ما اتقابلت معاه، قلبي عمران بسلام من يوم ما اتقابلت معاه، ده صلحني بدم صليبه والهلك عني عبر، وصبحت ابنه وحبيبه وهخبر كل البشر، فصلحني بدم صليبه والهلك عني عبر، وصبحت ابنه وحبيبه وهخبر كل البشر، وصبحت ابنه وحبيبه وهخبر كل البشر، وبرغم الريح شديد والأمواج عالية عنيدة بتخبط في السفينة وهي مسافرة بينا، لكني واثق إني واثق إني إلهي قده قديرة ومحبته لينا أصيلة، مش هيسيبنا لوحدينا ولا يوم هيفرط فينا، وهيرسي السفينة على بر أبينا، وهيرسي السفينة لبيت الله أبينا، لبيت الله أبينا، لبيت الله أبينا. نفسه ماشي معانا ومحدش يقدر يأذينا، ولا شعرة واحدة تسقط لأنه هو اللي حمينا، ولا شعرة واحدة تسقط لأنه هو اللي حمينا، دي مراحمه لينا دايما صاحب جيل من بعد جيل، وحبل نعمته مش دايبة وتتقطع مستحيل، دي مراحمه لينا دايما صاحب جيل من بعد جيل، وحبل نعمته مش دايبة وتتقطع مستحيل، وحبل نعمته مش دايبة وتتقطع مستحيل، وبرغم الريح شديدة والأمواج عالية عنيدة بتخبط في السفينة وهي مسافرة بينا، لكني واثق إني إلهي قده قديرة ومحبته لينا أصيلة، مش هيسيبنا لوحدينا ولا يوم هيفرط فينا، وهيرسي السفينة على بر أبينا، وهيرسي السفينة لبيت الله أبينا، لبيت الله أبينا، لبيت الله أبينا. تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت
سے پھل میں لاؤں. کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا, تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو.